अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवाज मजीद। आप देख रहे हैं KFD। आज हम बात करेंगे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की होने वाली रैली, पीपल्स पार्टी की रैली और जॉइंट एक्शन कमेटी के ख्वाजा महरान का इस्तकबाल और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक दरीना रुकन, एक दरीना साथी का इस्तीफ़ा। आखिर वजूहात क्या हैं? जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, रैलियां हुई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम। ये रैलियां बुरे तरीके से नाकाम हो गई। अखबारात में भी लिखा गया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि किस तरह सीनियर सियासतदान, साबिक़ वज़ीर आज़म, ये सारे लोग जो रैलियां इन्होंने मुनक्कद की, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान इस्तेहकाम रैलियां, ये नाकाम हो गई। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि ये जो रैलियां थी, इनमें पाकिस्तान का नाम तो इस्तेमाल किया गया, मगर ये जो रैलियां हैं, इनकी नाकामी को हरगिज़ रेफरेंडम ना समझा जाए। हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर रैलियों से ज़्यादा लोग इलाके पाकिस्तान के हामी हों, पाकिस्तान के हामी हों, पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनके साथ इख्तलाफ नहीं है। इन रैलियों की नाकामी की जो वजह है वो ये है कि ये सियासतदान 76 बरसों से लोगों के मसाइल के ऊपर सियासत करते आ रहे हैं। इन्होंने हमेशा लोग इलेक्शन में लोगों के साथ इनके मसाइल हल करने का वादा किया, और ये 1-2 साल की बात नहीं, ये 76 बरसों का किस्सा है। आज जब वो लोग बाहर निकले तो ये सारे आज़ाद कश्मीर के तमाम जमातों के सियासतदान जो थे, ये लापता हो गए। इनकी कोई खबर नहीं थी। हत्ता कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, मुजफ्फराबाद में 3 मासूम लोग शहीद हुए, मगर ये लोग देखने को नहीं आए। इन रैलियों को लोगों ने बुरे तरीके से मुस्तरद किया, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। असल मामले ने आज भी तूल उस वक्त पकड़ा जब आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेड सरदार अतीक साहब ने हीर कोर्ट से निकलते हुए एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि आज की जो रैली हो रही है, इसमें ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का परचम होगा, ना आज़ाद कश्मीर का परचम होगा, बल्कि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान का परचम होगा। जिसके बाद कोहाला पुल से भी कुछ लोगों ने आज़ाद कश्मीर का परचम उतार दिया। जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया, सोशल मीडिया पर एक नया रोला शुरू हो गया, जिसके बाद कोहाला पर फ़ौरन परचम लगा दिया गया। मगर इस हवाला से भी बहुत सारी मुतज़ाद चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए बरतानिया में मौजूद सीनियर कश्मीरी सहाफ़ी ख्वाजा कबीर साहब से बात करेंगे, और ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक अहदेदार की इस्तीफ़े की खबर है, उस हवाला से हम खुईरट्टा में मौजूद रोज़नामा कश्मीर एक्सप्रेस के सीनियर सहाफ़ी जनाब गुलाम महमूद जलाल साहब से भी बात करेंगे। जी गुलाम महमूद जलाल साहब, हमें ये बताइएगा कि ये जो इस्तीफ़ा हुआ है, क्या ये खबर दुरुस्त है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नवाज जी साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। जी ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। आज 11 बजे ज़फ़र इकबाल गाजी साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत से इस्तीफ़ा दे लिया। ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है। जलाल साहब प्लीज़ ये भी बता दीजिए कि गाजी साहब का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से तल्लुक कितना पुराना है? जी ये ज़फ़र इकबाल गाजी साहब का जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से तल्लुक है, ये इनके वालिद मरहूम थे जनाब गाजी अब्दुर्रहमान साहब। ये समझने के बानी, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानी लोगों में शामिल होते थे। ये गिराना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ही रहा है, और ज़फ़र इकबाल गाजी साहब जो है ना वो इसमें शामिल है। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नशीना कारकुनों में शामिल है, और इनका जो वजह बनी है इस्तीफा देने की, तो उनका ये कहना था कि जब उस मकसद को लिए रहने का, वो जो जमात ना तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करे, ना किसी अवाम के लिए काम करे, तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है। लिहाजा अवामी हुकूक के लिए हमें जद्दोजहद करने के लिए मुझे ये जमात से इस्तीफा देना पड़ा, और अब अपनी जो है सियासी जद्दोजहद, जो अवामी हुकूक के जद्दोजहद है, वो अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से जारी रखेंगे, अवाम की खिदमत का सफर जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। जी ख्वाजा कबीर साहब बताइए, आज जो रैली थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, उसमें कश्मीर के झंडे का क्या मामला हुआ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये वाकया कुछ यूँ है कि सुबह सवेरे एक वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें वो झंडा उतारा गया हुआ था, और फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा एक वीडियो वायरल होती है कि जी झंडा दोबारा लहरा दिया गया है।
لیکن اس سے قبل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ریلی ان کی شروع ہوتی ہے نیل آباد سے، تو وہاں سے سردار عتیق احمد خان صاحب کا ایک ویڈیو پیغام ہے جو وہ ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کو دے رہے ہیں کہ آج ہم یہاں صرف پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے، یہاں کوئی مسلم کانفرنس کا جھنڈا یا آزاد کشمیر کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جھنڈا ظاہر ہے دوبارہ وہاں لہرا دیا گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ سردار عتیق احمد خان صاحب نے دونوں جھنڈے خود لہرانے تھے وہاں، اس لیے وہ اتارے گئے تھے۔ مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ کافی عرصے سے مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ کورٹ میں گیند پھینکی جاتی ہے، کہاں سے پھینکی جاتی ہے یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کو کیچ کرنے والے کون ہیں؟ وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت عملی کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت ایسی چیزیں جو ہیں وہ وہاں آزمائی جا رہی ہیں، تاکہ جو 5 اگست 2019 کا بھارتی حکومت کا جو ہتھ کنڈے وہاں انہوں نے استعمال کیے، اس کو اس طرف عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ چیزیں استعمال کر کے لوگوں کے یعنی عوامی سینٹیمنٹ کو چیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آج کی ریلی میں بھی آپ دیکھیں، ان کی ایک بڑی ریلی جناب ہوئی ہے، مظفر آباد تک گئے ہیں وہ بھی عوام نے دیکھ لی۔ میرے خیال میں یہ ان کا ایک واضح ریفرنڈم بھی ان کو جواب مل گیا۔ وہ پرانے ایک سیاسی ظاہر کھلاڑی ہیں، تو انہیں پتہ تو چل گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل تقسیم کی طرف ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور عوامی سینٹیمنٹ کو چیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ انتہائی گناہونی قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور یقیناً اس میں کسی سیاسی لیڈر کا اتنا وہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں یہ ٹارگٹ دیا گیا ہوتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال آج کی ریلی میں بھی بڑی گاڑیاں اور بڑے ڈالے بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ آرڈر بھی کہاں سے آتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حکم عدولی پر ظاہر ہے کہ اپنی سیاست کو خطرہ ہوتا ہے، اور پھر موجودہ حالات میں جب عوام سے یہ جو وہاں مظفر آباد اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، عوام سے مکمل طور پر کٹ چکے ہیں، عوام انہیں مسترد کر چکی ہے گزشتہ 1 سال کی تحریک کے دوران۔ اب یہ اپنے آپ کو اپنے آقاؤں کے سامنے زندہ رکھنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ہماری ابھی بھی پبلک میں سیکھ ہے، ہماری تنخواہوں کو بند نہ کیا جائے، ہم آپ کے لیے کام جاری رکھیں گے، تو پھر وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس پر کوشش یہ ہوتی ہے ان کی کہ لوگ ایگریسو ہوں گے، جھنڈا جب اتارا جائے گا تو لوگ ایگریسو ہوں گے، اور یوں ایک انتشار کا ماحول خود پیدا کرتے ہیں، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل جو ہے یہاں انوالو ہے۔ میرے خیال میں ان کو انوالو ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے اس خطے میں کہ یہاں یہ خود وہی رول پلے کر رہے ہیں، جو ان کا کام بنتا ہے وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن الزام دوسروں پہ لگایا جاتا ہے۔ یہ اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کو اب غالباً اتنا پبلک کی طرف سے جواب مل چکا ہے، اور اب انہیں آج بھی موقع ہے کہ توبہ طائب ہو کر عوامی سینٹیمنٹ کو فالو کرتے ہوئے عوامی آواز کا حصہ بنے، اور ایسی حرکتیں جو ہیں لوگوں کو چیک کرنے کے لیے یہ نہ کی جائیں، اور وہ ہمارا ایک پرامن خطہ ہے تاکہ وہ پرامن ہی رہے۔ یاد رکھے کہ گزشتہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے اس میں بے شمار ان کی پارٹی کے کارکنان بڑے مخلصانہ طور پر جو ہے وہ اس تحریک کا حصہ رہے، ابھی بھی ہیں، اور وہ اپنے حقوق جو سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور انہیں جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق وہ اس کا اناؤنس کرتے ہیں، اور وہاں وہ کارکنان بھی شاید مجبور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کارکنان کو چاہیے کہ وہ اپنے حق کی بات کریں، اپنی ریاستی پہچان اگر واقعی ان کا نعرہ ہے تو کارکنان عملی طور پر اس کا مظاہرہ کریں اور اپنے جھنڈے اور اپنی شناخت کا احترام کریں اور اسے اولویت دیں۔ اب آتے ہیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خواجہ مہران ہیں جن کا تعلق ڈڈیال کے ساتھ ہے، ان کا کھڑی شریف میں استقبال ہوا۔ میرپور وہ علاقہ ہے جہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ ایکٹیو تو رہے، اس کمپین کو چلاتے رہے 11 مئی کے لیے، مگر بہت کم لوگ نکلے باقی ایریاز کی نسبت۔
اور کھڑی شریف کا جو علاقہ تھا یہ واحد علاقہ تھا شاید آزاد کشمیر کا جہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نہ کوئی سیٹ اپ تھا اور نہ ہی وہاں سے کوئی لوگ باہر نکلے 11 مئی مظفر آباد مارچ کے لیے. اگر شاید کوئی 1-2 لوگ نکلے ہوں اپنے طور پہ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر وہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خواجہ مہران گئے. ان کا جس انداز میں استقبال کیا گیا اس کے اوپر ہر شخص حیران ہے کہ عوام کا ایک سمندر امڑ آیا جنہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبر مہران خواجہ کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، جنہوں نے ان کو ہار ڈالے اور ایک بھرپور استقبال کیا. اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے کہ جس کا تصور نہیں کیا جاتا تھا. اب معاملہ یہ ہے، یہ وجوہات ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے سیاستدان، چاہے وہ سردار عتیق ہوں، چاہے وہ یاسین چودھری ہوں، چاہے وہ راجہ فاروق حیدر ہوں یا کوئی اور سیاستدان ہو، وہ سب لوگ لوگوں کے مسائل کے لیے باہر ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں نکلے، جس کی وجہ سے لوگ آج ان کی ریلیوں میں شرکت نہیں کر رہے اور ان کے پروگرام ناکام ہو رہے ہیں. اس میں الحاق پاکستان کا، پاکستان کا نام استعمال کرنے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے یا لوگوں کی پاکستان کے ساتھ کوئی نظریاتی وابستگی نہیں ہے. جس طرح مختلف سروے آزاد کشمیر کے اندر ہوئے، بہت سارے لوگ علاقے پاکستان کرتے ہیں اور شاید یہ جو لوگ ریلیوں میں شامل تھے اس سے زیادہ لوگ ہوں، مگر ریلیوں کے اندر لوگوں نے نہ جا کر ان سیاستدانوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے مسائل کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت بہت شکریہ. آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.